ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ہر قسم کی تعریفات و تسبیحات و تمجیدات پاک مطہر معلی کلمات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق مالک رازق داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین تاجدار انبیاء ختم الرسل امام الموحدین امام المجاہدین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ سورہ الحجرات کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین نے اس عظیم سورت میں ہمارے معاشرے کو بہترین اور بھرپور امن اور محبت کے ساتھ اور خوبصورت انداز سے زندگی گزارنے کی جو ہدایات دی ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا، اور وہ چیزیں جو نفرت پیدا کرنے والی ہیں، جن کے ذریعے محبتیں ختم ہوتی ہیں، جو امن کے لیے زہر قاتل ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں ایسی چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور مسلمان کا تو آپس میں
جو مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، اس قدر اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو کسی کام میں میری ضرورت ہو تو فرمایا میں احب الی من ان اعتکف شہرا فی مسجد ھذا، میں اس مسلمان کے اس کام آنے کو پرائرٹی دیتا ہوں کہ میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ وہ مسجد نبوی اور وہ مدینہ الرسول کی بہاریں اور اس کی عبادات کے کیا کہنے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں کسی مسلمان کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بات اللہ رب العالمین کو کس قدر پسند ہوگی کہ مسلمان آپس میں اتفاق، محبت اور پیار کے ساتھ رہیں، ان کے معاشرے کے اندر وہ چیزیں جو امن کو خراب کرنے والی ہیں اور وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں ختم ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کو پسند ہے تو ان کا آپس میں جو اخوت کا ایک رشتہ ہے وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مسلمان کو ڈیفائن ہی ان الفاظ کے ساتھ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ محبت کے رشتے اللہ رب العالمین اس کو اس قدر پسند کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی اس آیت کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے خطبے میں سمجھا تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا تھا کیا ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو۔ اور اس سے آگے دوسری تعلیم اس آیا مبارکہ میں جو اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے رسول اللہ کی دعا تھی اللہم علمہ تعویل القرآن، کہ اللہ اس کو قرآن کے صحیح معنی کا علم دے دینا، امام طبری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے لا یطعن بعضکم بعضا، کہ اپنے آپ کو تانے دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو۔ جب تم ایک دوسرے کو تانا دیتے ہو، کوئی کسی کو تانا مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دوسرا آدمی پلٹ کر کے اس کو دوبارہ تانا دیتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو تانا دلوانے کا ذریعہ خود بن جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ہے، عربی زبان میں ایک اور لفظ حمز استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ کیا ایمان والو تم ایک دوسرے کے اوپر نشتر مت چلایا کرو،
ایک دوسرے کی عزتوں کے اوپر تیر مت چلایا کرو. اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کمال درجے سے ہمیں اس احسن انداز میں تعلیم دی کہ کسی کو تانا مارنا کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی میں کوئی کمزوری دیکھتا ہے, کسی میں کوئی نقص دیکھتا ہے, انسان کسی میں کوئی فالٹ یا کوئی عیب دیکھتا ہے, اور انسان جب کسی میں کوئی گناہ دیکھتا ہے, انسان جب کسی میں کوئی کوتاہی دیکھتا ہے, یا انسان جب کسی سے کوئی لغزش یا گناہ ہو جائے, کوئی انسان جب تقصیر کر بیٹھتا ہے, تو اس موقع پہ جو انسان کسی کے منہ کے اوپر اس کو تانا دیتا ہے, اس کو لمز اور ہمز کہتے ہیں. اگر آپ غور کریں, قربان جائیں اسلام کی ان روشن تعلیمات پہ کہ آپ کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں, اسے غیبت کہا جاتا ہے. اگر آپ اس کے منہ کے اوپر کسی کے اوپر ایسی بات کرتے ہیں, اسے تانا کہا جاتا ہے. اور اگر کسی میں وہ عیب نہیں ہے, آپ پھر اس کے ذمہ بات لگاتے ہیں, اس کو بہتان کہا جاتا ہے. اگر کسی کے منہ پہ بھی بات نہیں کر سکتے, اس کی پیٹھ کے پیچھے بھی بات نہیں کر سکتے, اور کسی کے ذمے جھوٹی بات بھی نہیں لگانی, تو سوال یہ کریٹ ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی میں نقص دیکھے تو کرے کیا پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا بھی ہمیں جواب دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المؤمن یستر و یمسح, مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو لوگوں کے سامنے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کی عزت کو لوگوں میں نہیں اچھالتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو کسی میں عیب کو جب دیکھتا ہے تو لوگوں کے سامنے تو پردے ڈال دیتا ہے, لیکن اس کو تنہائیوں میں بیٹھ کر کے سمجھانے والا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پردے ڈالنے کا معنی یہ بن جائے کہ جو انسان جہاں پر لگا ہے مجھے کیا لگے, میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں, میں اسے اگنور کر دوں. نہیں, اسلام یہ تعلیم کسی صورت میں نہیں دیتا, لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کسی کے عیب کو اس سے ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کسی کو کسی گناہ میں مبتلا پایا ہے, تو اس کو لے کے بیٹھیں تنہائیوں میں, آپ اس کو لے کے بیٹھیں علیحدگی کے اندر, اور آپ اس کو لے کے بیٹھیں ذرا خلوت میں, اور اس کو پھر سمجھائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الفاجر, مومن کا طرز عمل تو یہ ہوا, لیکن فاجر کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو فاجر ہوتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے, وہ پردے چاک کرتا ہے. وہ پردے ڈالنے والا نہیں ہوتا, وہ تو بلکہ اسٹو میں رہتا ہے. کسی کی کو بات ملے تو صحیح نا, میں اس کی عزتوں کو نیلام کروں تو صحیح نا, میں تو اس کی مشہوریاں کرنے والا بن جاؤں. فرمایا جو فاجر ہوتا ہے وہ پردے نہیں ڈالتا, وہ تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے والا ہوتا ہے. آج شاید ہم اس حساسیت کو بھول گئے جو دین اسلام نے ہمیں ایک مسلمان کی عزت کے حوالے سے سکھائی تھی. شاید آج ہمارے بر صغیر کا ماحول ایسا ہے کہ ہم اس حساسیت کو بھول گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم فرامین پڑھیں تو شریعت اسلامیہ کی اس حوالے سے ہمیں اتنی سینسیٹیو تعلیمات ملتی ہیں. خطبہ حجت الوداع کا موقع ہے, کثیر تعداد میں صحابہ موجود ہیں. اللہ کے نبی یہ بھی پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں اگلے سال حج کے لیے نہ آ سکوں. اس موقع پہ رسول اللہ صحابہ سے سوال کرتے ہیں, اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ ذرا آج کون سا مہینہ ہے؟
صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا آج دن کون سا ہے؟ پھر آپ نے پوچھا آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ سوال کر لیے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ آج ہم ایک حرمت والے مہینے میں، حرمت والے دن میں، حرمت والی جگہ پر کھڑے ہیں، اس موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا، خبردار. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حروف تنبیہ، کسی کو متنبہ کرنا، کسی کو خبردار کرنا. اللہ کے نبی نے یہ بات کہنے سے پہلے متنبہ الرٹ کیا کہ لوگوں ذرا غور سے بات سننا، میں بڑی اہم بات کرنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. فرمایا کہ ہر مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پہ، ہر مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پہ، فرمایا ہر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ ایسے حرام کر دیا گیا جیسے تم آج حرمت والے مہینے میں ہو، جیسے تم آج حرمت والے دن میں ہو، فرمایا جیسے تم آج حرمت والے شہر کے اندر کھڑے ہو. یہ اس قدر سینسیٹیو مسئلہ، لیکن آج ہم ایک دوسرے کی عزتوں کو کیسے نالام کرتے ہیں. صحیح بخاری اٹھائیے، میں یہ حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سینسیٹیو تعلیمات ہمیں دی. صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا زنت امۃ احدکم، اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ زنا کر بیٹھے، بہت بڑا گناہ کیا اس نے، فرمایا فتبین زناؤہا، اس کے بعد اس کا زنا واضح بھی ہو جائے، اس کے پیٹ سے اس کو حمل بھی ہو جائے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس صورت میں بھی فجلدھا الحد، تم اس کے اوپر حد کو تو قائم کر دیا کرو، اس کی جو سزا بنتی ہے وہ تو اس کو دے دیا کرو. لیکن حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا یثرب علیہا، تم اس پر اس کو تانے نہ مارو. اور یہ لفظ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سزا دینے کے باوجود بھی وہ اس سے باز نہیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایسے کیا کرو فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّن شَعْرٍ، تم اس کو بیچ ڈالو چاہے اس کے عوض تمہیں بالوں کا کچھ گچھا ہی مل جائے، جس کے ساتھ تم رسی بنا سکو، فرمایا اس کو بیچ دو. شاید مفسرین میں محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ جب اس کا ماحول چینج ہو جائے گا، اس کی گیدرنگ چینج ہو جائے گی، شاید اس وجہ سے وہ اس گناہ کو ترک کرتے ہیں. لیکن قابل غور وہ الفاظ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں اور وہ لمحہ فکریہ ہے آج ہمارے معاشرے کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، اس گناہ کے باوجود تم اس کو تانے مت دیا. اور آج تانا دینا اصل میں کسی کی شخصیت کو مجروح کر دینا ہوتا ہے. جب ہم کسی کو کسی بات پہ تانا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، تو اس طرح سے گناہ کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے چلو پھر میں ہوں کوئی بات نہیں. پھر اور اس پہ ماہرین نفسیات نے، جن لوگوں نے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ، بالخصوص ان کی تربیت پہ کتابیں لکھی، وہ لوگ اس پوائنٹ کو باقاعدہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو یہ کبھی مت کہا کریں تم تو ہو ہی جھوٹے، تم تو ہو ہی سست، تمہارا تو کام یہ ہے. وہ بچہ اپنے ذہن میں پھر یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ چلو میری ماں بھی مجھے یہی کہتی ہے، میرا باپ بھی مجھے یہی کہتا ہے، کوئی بات نہیں میں پھر ہوں ہی سست.
وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ذہن پہ یہ چیز نقش ہو جاتی ہے کہ میرے بارے میں بڑوں نے فیصلہ کر دیا، چلو اب کوئی بات نہیں، میں پھر سست ہی ہوں۔ اور اصل میں ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ اس کی تربیت۔ اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میرا یہ تانا دینا، میرا اس کو اس طرح سے کہنا، وہ شاید اسے زندگی کی بڑی بڑی منزلوں پہ چڑھنے سے پیچھے رکھ دے گا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت میں مجھے اور آپ کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو۔ یہ تانے دینا اللہ رب العالمین اس کو اس سے ہٹا رہے ہیں، ہمیں اس کام سے باز کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں، جو شاید کچھ چیزیں وہ بھی ہوں گی جو ہم نے پچھلے خطبے میں بیان کی تھی کہ بسا اوقات ہم کسی کو تانا دیتے ہیں اس بات پہ کہ میں تو بڑا پاک ہوں، اس کے اندر ہی یہ کمیاں ہیں نا، میں تو بڑا صاف ہوں، اس کے اندر ہی یہ کمزوریاں ہیں نا۔ بسا اوقات ہم تکبر میں آ کر کے، بسا اوقات ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، بسا اوقات ہم کسی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ قربان جائیں، آپ نے الفاظ کی سینسیٹیوٹی ہمیں سکھائی، آپ نے الفاظ کی بڑے حساس بولنے کی ہمیں تعلیم دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آج آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگ اپنے متعلق بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں تو اس طرح کا ہوں، میں تو فلاں ہوں، اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی یہ نہ کہا کرے خبثت نفسی، میرا تو نفس خبیث ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر کسی نے اپنے متعلق بات کرنی ہی ہو تو فرمایا اس طرح کہہ لیا کرو لاقیست نفسی، میرے نفس میں تو کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ کس قدر خوبصورت الفاظ رسول اللہ نے ہمیں سکھائے کہ اپنے آپ کو بھی تانا مت دیا کرو۔ آج محدثین نے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی اور ایک فیکٹر یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ جو لوگوں میں بیٹھ کر کے اپنی ذات کے متعلق اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پس پردہ وہ لوگوں سے یہ سننا چاہتے ہوتے ہیں نہیں آپ ایسے نہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ اصل میں وہ یہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آج ہمارے معاشرے میں جن چیزوں پہ تانے دیے جاتے ہیں، ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑی چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا، آج تانے دیے جاتے ہیں کسی کو اس کے نسب نامے پہ، کسی کو اس کے خاندان پہ، کسی کو اس کی ماں پہ، کسی کو اس کے باپ کی وجہ سے، کسی کو اس کی اولاد کی وجہ سے، کسی کو اس کی نسل کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنتانی فی امتی ہما بہم کفر، میری امت کے اندر دو کام ایسے پائے جاتے ہیں، یہ اگر سے مومن ہیں لیکن جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ کفر والے کام ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت، فرمایا پہلا کام یہ ہے، یہ جو میت کے اوپر رویا جاتا ہے، واویلا کیا جاتا ہے، یہ بھی کفر والا کام ہے۔ اور فرمایا جو نسب ناموں میں تان کیا جاتا ہے، یہ بھی کفر والا کام ہے۔ سید ابو ذر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی تھا، میں نے ایک غلام تھا میرے پاس، میں نے اپنی پوشاک ایک دفعہ اس کو دی، جب اس نے وہ پوشاک پہنی تو میں نے اس کی ماں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بات مجھ سے سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن فیک الجاہلیہ، تیرے اندر یہ جاہلیت کی حرکت ابھی نہیں گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے عظیم انسان تھے۔ اصل میں آج شاید ہم اس بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ بڑا عرصہ رہے ہیں، اکٹھے رہے ہیں، اور ہندو مذہب جو ہے اس کی تو بنیاد ہی اس نسل پرستی کے اوپر ہے۔ ان کی چار بڑی قومیں برہمن، کھتری، ویش اور شودر، اس کی بنیاد پہ لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ شاید آج ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں
یہ تو فلاں نسل کے ہیں، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور یہ فلاں نسل کے لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پردے ڈالنے والے ہوتے تھے، اور پھر آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات تانے دیے جاتے ہیں کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے۔ کوئی گناہ کر بیٹھے، ہم اس کے گناہ پر اس کو تانے دیتے ہیں۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ۔ اللہ کے نبی کا ایک صحابی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن اس میں ایک خصلت بد تھی کہ یہ شراب پیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ خیبر کے مقام پہ، جب خیبر کے موقع پہ قلعہ خیبر فتح ہوا تو بڑی شراب جو ہے یہودیوں کے اس قلعے سے نکلی، اس نے وہ شراب پی لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اس کو برا بھلا کہا اور کہا یہ کتنا عجیب انسان ہے، اس کو اس پہ کئی بار سزا بھی مل چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا تم کیا جانتے ہو، اس کے دل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بڑی محبت ہے، تم اس پر تانے نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے ڈالنے والے ہوا کرتے تھے۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کو اس طرح کی باتیں کہنی ہوں تو ان کو تنہائیوں میں لے کے بیٹھا کریں، کبھی ان کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گر گرایا نہیں کریں، کبھی آپ مسجدوں کے کونوں میں بیٹھ کر کے اپنے اللہ سے ان کو مانگا بھی کریں جیسے رسول اللہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا ایک صحابی ہے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کیا کمال تربیت کی تھی صحابہ کی، کہتا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہے، مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کبھی ادھر منہ پھیرتے ہیں، کبھی ادھر منہ پھیرتے ہیں۔ حدیث میں لفظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تب اللہ، جا تو چلا جا کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ لیکن قربان جائیں ان صحابہ پہ، اس کو تڑپ یہ تھی اللہ کے نبی آج یہاں پاک کر دیں بجائے اس کے کہ مجھے جہنم میں ڈال کے پاک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جب وہ بار بار اصرار کرتا ہے، اللہ کے نبی یہ پردے ڈال رہے تھے، یہ عیبوں کو چھپا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا اس نے کہیں نشے والی چیز تو نہیں کوئی کھائی؟ شاید اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کہیں دیوانہ تو نہیں ہے، اس کی عقل شاید کام نہ کر رہی ہو، یہ پردے ڈالنے کے انداز تھے رسول اللہ کے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں تم جانتے ہو زنا کہتے کس کو ہے؟ آپ نے تمثیل سے وہاں پہ بات سمجھائی۔ جب سارے اقرار ہوئے اس کے بعد پھر رسول اللہ فرماتے ہیں جاؤ اب اس کے اوپر تم حد کو قائم کر دو۔ رسول اللہ تو اس انداز سے پردے ڈالا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس درجے تک جا کر کے پردے ڈالا کرتے تھے۔ لیکن کیا کریں، آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا نے ہماری اخلاقیات کو برباد کر دیا۔ آج سوشل میڈیا نے ہماری اخلاقیات کے جنازے نکال کے رکھ دیے۔ کسی کی بیٹی ہے تو اس کی ویڈیو، کسی کا باپ ہے تو اس کی ویڈیو، اور یہ لیکس کے جو چکر ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ میرے چینل کی ریٹنگ بڑھ جائے، میرے ویورز بڑھ جائیں، میری ویڈیو جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ وائرل ہو جائے، میں کوئی ایسی چیز لے کے آؤں، میرا میڈیا کا جو بزنس ہے وہ آگے نکل جائے۔ ہم لوگوں کی عزتوں کو بھی نیلام کر دیتے۔ کبھی ہم سوچ لیا کریں کہ آج اس دنیا میں اگر میں کسی کے عیب پر پردے ڈالوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری انسانیت اکٹھی ہوگی اللہ کے دربار میں، جب محشر کا دہاڑا ہوگا، فرمایا جس نے دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردے ڈالے ہوں گے اللہ اس حشر کے دہاڑوں میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ آج ہم اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے، اس ویڈیو کو آگے بھیجنے سے پہلے کبھی یہ سوچ لیا کریں کہ اگر میرے گھر کی عزت ہوتی تو میں اس کے ساتھ یہ کرتا۔
آج اگر یہ میرے کسی جاننے والے، کسی تعلق رکھنے والے کی عزت کے ساتھ ایسے ہوتا تو کیا میں اس کی ویڈیوز کو یوٹیوب پہ ڈالتا؟ آئیے میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تانے دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ الحجرات کی ان انتہائی اہم تعلیمات پہ مبنی آیات میں مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کو تانے مت مارا۔ جب تم تانے نہیں مارو گے پھر معاشرے میں امن پروان چڑھے گا، محبتیں پروان چڑھیں گی۔ جب تم غلطیوں کو تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اس کے سامنے واضح کرو گے اس کی اصلاح ہو جائے گی، وہ گناہوں سے بھی باز آ جائے گا، وہ ان چیزوں سے بھی باز آ جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کے الٹے نام مت لیا کرو، یہ تو بڑا برا کام ہے ایمان لانے کے بعد۔ اس کا تذکرہ آئندہ خطبے میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔